شیطان کو نہ مانے. کس کو نہ مانے؟ نہ مانے سے مراد ہے کہ شیطان کی نہ مانے. شیطان تو ہے، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن شیطان کی نہ مانے، شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ مانے، نہ چلے اور اللہ پر ایمان لائے. اس نے بڑی محکم گرہ تھام لی، یعنی شیطان کو ماننے کی بجائے جو اللہ کو مانتا ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں. ڈیول ٹیمپل جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود ہے، جو شیطان کا مندر بنائے ہو، جا کے شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی بھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے. ایسی مضبوط رسی اس نے پکڑ لی ہے اور ایسا مضبوط سہارا اسے مل گیا ہے جو سہارا اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اب ایمان والوں کو آخرت میں کیا انعام ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے. مختصراً ایمان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم نے اللہ کو رب مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اللہ کو ایک مانا، لیکن ہمارا اندر سے دل جو ہے نا، کبھی کسی جیوتش کے پاس چلے گئے کہ ذرا دیکھو ہمارے بارے میں کیا ہے. کبھی کوئی انگوٹھی کا پتھر پہن لیا اور ہم نے سوچا یہ پتھر پہنیں گے تو روزی میں برکت ہو جائے گی. کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، کبھی کسی جادوگر کے پاس چلے گئے، کبھی کیا کبھی کیا، عجیب سچویشن بن گئی، رب سے تعلق ٹوٹ گیا. اور پھر آج کل کے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے جو کچھ آ جائے بندہ مان دیتا ہے. میں کل پرسوں کی بات ہے، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پر، تو اس میں کسی کی طرف سے ایک بات تھی کہ جو شخص رات کا کھانا چھوڑ دینا وہ بہت صحت مند رہتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تھوڑا سا بھی کھا کر سویا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں کھاتا. اور ہماری عوام چل پڑی ادھر، جو کچھ مل رہا ہے انبار لگا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، فالو کر رہے ہیں. جتنا بندہ، توجہ چاہوں گا جملے پر، جتنا بندہ یوٹیوب سے سیکھتا ہے، قرآن سے سیکھتا، تو آج مسلمان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. نہیں سیکھ رہا قرآن سے، اس کا بھروسہ سب پر ہے، رب پر نہیں رہ گیا، نہیں رہ گیا رب پر. اور دنیا یہی کوشش کر رہی ہے کہ تم سے ایمان نکل جائے، اس لیے کہ کامیاب وہی ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جو مومن ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو دنیا پوری کوشش کر رہی ہے کہ تم کو شک میں گرفتار کر دے. اور تھوڑی سی بات بتاؤں، کتنا ایمان خطرے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو رب فرماتا ہے. ان هو الا وحی یوحی. توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا. ایمان ٹمٹما رہا ہے ہمارے دل میں. اگر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے کہوں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا اللہ اس کا کام آسان کر دیتا ہے، اس کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. یہ کس نے کہا؟ بولیے کس کا فرمان ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، جنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، دوزخ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موت پر بھی، سب چیزوں پر. لیکن جب پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان آتا ہے، مولانا کچھ اور بتاؤ نا، میں زمانے سے پڑھ رہا ہوں، ڈاما ڈول، اور تھوڑا سا سمجھاؤں. اگر مسلمانوں سے کہا جائے آج مور دین 95% مسلمان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، تو کہیں بھی ہم جاتے ہیں دعوت میں، جیسے ہم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے فوراً لا کر ٹاول ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. مسلمان جانتا ہی نہیں
کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کو پوچھنا نہیں چاہیے، گیلا ہی رہنے دینا چاہیے، ورنہ بیکٹیریاز جو ٹاویل یا کسی اور چیز میں ہیں وہ جراثیم ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں، اور گیلا ہاتھ ہونے کی وجہ سے جب کھانے میں ہاتھ ڈالو تو وہ جراثیم پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ تو سرکار نے منع فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو پوچھو نہیں۔ لیکن یہ ہم ہزار بار بتائیں لوگ عمل نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے کورونا چلا اور پٹیاں شروع ہو گئی سائنٹسٹ کی طرف سے، اگر کورونا سے بچنا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو کر کے ہاتھ پوچھنا نہیں، برابر ہاتھ دھوتے رہو، لگ گئے سب اس کام میں۔ ارے نادانو، تم مسلمان ہو، سائنس آج کچھ کہے گی کل کچھ کہے گی، حضور نے جو کہہ دیا وہ آج بھی حق ہے اور کل بھی حق ہے۔ تو تمہارا ایمان اتنا پختہ کرو کہ جب حضور کا کوئی فرمان پہنچ جائے تو پھر تعویل نہیں کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے، تم یہ دیکھو کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی چیز اللہ عز و جل نے اپنے امتیوں کے لیے مخفی رکھی ہی نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا علم عطا فرمایا کہ امت کے بھلے کے بارے میں حضور جتنا جانتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا کوئی انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ بتائیے ایمان کمزور ہو گیا ہے یا نہیں ہوا؟ اور جہاں یہ شک آیا کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے اور حضور کچھ کہہ رہے ہیں، اور بندے نے سائنس کو پرائیورٹی دی اور حضور کی بات کو اس نے کمزور سمجھ لیا، گیا وہ ایمان سے۔ جب تک اپنی کیفیت تم یہ نہ بنا لو کہ جو کچھ حضور نے فرمایا وہ حق ہے، اب مسلمانوں اپنا ایمان مضبوط کرو، حضور کا فرمان حق ہے، یہ تو کافر بھی جانتے تھے، تعصب میں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، ورنہ کون نہیں جانتا ابو لہب جیسا گستاخ جب اس کے بیٹے کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ کتا اس کو کھا جائے گا، یا جو کچھ بھی حضور کا فرمان تھا کتے سے متعلق، ابو لہب اپنے بیٹے کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، سفر میں بیچتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا ذرا گھیرا ڈال کے رکھنا، اس لیے کہ محمد کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ ابو لہب جیسا گستاخ بھی حضور کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہے۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کیا ہو؟ اگر تم سے کہا جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے، ہاں مولانا کرتا ہوں، بس دعا کریں، آپ ڈاما ڈول ہلکا سمجھنا شروع کر دیا، یہ ایمان کے خطرے کی نشانی ہے، ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں سب پر بھروسہ مضبوط، رب پر بھروسہ کمزور ہو گیا ہے۔ مضبوط کرو اپنے ایمان کو، کسی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا، اور اس سے زیادہ قوت والا کوئی ہے ہی نہیں، اور اس نے اپنا محبوب بھی ایسا عطا فرمایا کہ اسے بھی ایسی قوت عطا کی ہے، تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ چاند پہ جانے کے بعد پتہ چلا اس کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ آئے گی یہ بات، اس لیے آئے گی کہ کہنے والے نے سچ کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے، تو میں گیا ملنے کے لیے، تو میں نے سوچا دیکھوں واقعی یہ سچے نبی ہیں، تو کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے چہرہ دیکھا تو دل نے کہا یہ سچے کا چہرہ ہے۔ اب آگے سمجھیے، آج کے موضوع کو اگر دماغ میں آپ نے بٹھا لیا نا، میں آج آپ کو تلاش کرنے کا آرڈر دیتا ہوں، تلاش کرو ایمان کتنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہیں کہ ایمان کچے دھاگے کی طرح ہمارے پاس رہ گیا ہے، ٹمٹماتے دیے کی طرح ہے، اللہ نہ کرے کب بجھ جائے، ڈر لگتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیسے، میں حدیث کی روشنی میں سمجھاتا ہوں، آپ خود حدیث کی روشنی میں سمجھ جائیں۔ حضرت ابو سعید، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان۔ کیا کہتے ہیں حضرت ابو سعید؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، توجہ چاہوں گا، میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے۔ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے، آپ کا بیٹا کام کر رہا ہے، مارو اس کو ایک تماچا، اصلاح کرو۔ بچہ بڑا ہو گیا، کہیں بدتمیزی سامنے نہ کر پڑے،
یا معاشرے کے اندر، یا آپ حاکم وقت ہیں، جیسے زنا کی سزائیں، چوری کی سزائیں جو مقرر کی گئی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں تو پھر اس کے بعد کوڑے کی سزا ہے، سنساری کی سزا، یہ ساری چیزیں سزائیں مقرر کی گئی ہیں. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہ اگر کوئی خلاف شریعت کام دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اس کی اصلاح کرے. حاکم وقت ہے تو وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، استاد ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، باپ ہے ہاتھوں سے اصلاح کرے گا، معاشرے کا ذمہ دار ہے وہ ہاتھوں سے اصلاح کرے گا. لیکن اگر یہ پوزیشن ہے کہ ہاتھوں سے اصلاح کرنے پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بغاوت کے آثار ہوں گے اور معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، تو پھر قرآن نے ایک دوسرا درجہ دیا کہ تم ہاتھ سے نہیں کر سکتے نا، تو اب کیسے کرو؟ اگر طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے اس کا رد کرے یا اس کی اصلاح کرے. تو اب زبان سے کرو، ایسا مت کرو. توجہ چاہوں گا، خلاف شریعت کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا؟ بھائی جواب دیجیے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ گھر میں ہو رہا ہے، معاشرے میں ہو رہا ہے. ہم ہاتھوں سے نہیں روکتے نا، روکتے اس لیے کہ خود ملوث ہے تو کہاں ہاتھوں سے روکیں گے؟ خود ملوث ہیں تو ہاتھوں سے کہاں سے روکیں گے؟ اب ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے اصلاح کی کوشش کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زبان سے بھی اصلاح کی طاقت نہ رکھتا ہو، کہ اب وہ زبان سے اصلاح کرنے جائے گا تو جنگ شروع ہو جائے گی، جھگڑا فساد شروع ہو جائے گا، تو تم میں ہوگی، معاملہ آگے نکل جائے گا، بہت پریشانی پیدا ہو جائے گی، فساد بپا ہو جائے گا. چلو یہ پوزیشن ہے کہ زبان سے تم یہ کرو گے اور اس کی طاقت تم نہیں رکھتے، اگر کرو گے تو یہ سارے پرابلم ہیں. تو اگر زبان سے بھی تم اصلاح کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو اب سنو جس ایمان کے بارے میں حضور نے فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے. اور یہ دل سے برا جاننا کیا ہے؟ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کسی گناہ کو دل سے برا جاننا، کسی گناہ کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے. یہ حضور فرماتے کیا ہے؟ یہ بولیے کمزور ترین ایمان. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی جس کو برا جانتا ہے اس سے ملنا پسند کرے گا؟ جواب دیجئے نا آپ. ایک آدمی کو آپ برا جانتے ہو، سامنے سے آتا ہوگا، آپ راستہ بدل دیں گے، ملیں گے اس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا برائی کو برا جان رہے ہیں ہم آج؟ کون ہے جو برائی سے نہیں ملتا؟ کون ہے جو برائی کے دلدل میں ڈوب نہیں رہا؟ ارے برائی کر کے انسان فخر محسوس کرتا ہے. اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر بیان کروں تو غلط نہ ہوگا، آج کے دور کا انسان کہتا ہے مولانا اس کے بغیر چل نہیں سکتا. کہاں ہے وہ ضعیف ترین ایمان؟ میں ضعیف ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں ضعیف ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج معاشرے کا حال یہ ہو گیا کہ برائی کو دل سے برا جاننے کا سسٹم بھی نکل گیا، بلکہ برائی کو اب آج کے دور میں لوگ اپنی ضرورت سمجھنے لگتے ہیں. لڑکے کو شادی سے پہلے لڑکی سے ملاؤ، آج کے دور کی ضرورت ہے. حرام کاری کو، بدکاری کو، برائیوں کو آج کے دور کی ضرورت آدمی سمجھنے لگ گیا اور اسے برائی سمجھ ہی نہیں رہا. تو کمزور ایمان بھی کہاں رہ گیا؟ مجھے بتاؤ کہاں رہ گیا کمزور ایمان؟ یہ میں کمزور ایمان کے بارے میں حضور کی حدیث بتا رہا ہوں. اگر آج اپنے دل میں یہ جذبہ آپ نے پیدا نہیں کیا کہ برائی سامنے آئی یا برائی کا خیال آیا فوراً اس سے نفرت کرو. نہیں یہ میں نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. مبارک ہو اگر یہ جذبہ پیدا ہوا تو کمزور ایمان بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور اگر نہیں اور دل سے برا جاننا بھی چھوڑ دیا تو پھر یہ کمزور ایمان بھی چھٹی پا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارا ایمان آج کے دور میں خطرے میں ہے یا نہیں؟ جواب دیجئے. ہے نا؟ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ غور سے سنیے گا اور یہ سبق لے کر یہاں سے اٹھیے گا. فتویٰ دینے والے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟
پوچھنے والے نے ایمان کیا ہے یہ پوچھا. اب حضور نے کیا جواب دیا سنیے. ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن. جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے. آج تہجد تو نے پڑھا نا, تجھے خوشی ہوئی. رات 4 بجے سونے کے بعد صبح 5:30 بجے اٹھ کے فجر پڑھا, نیند ٹوٹنے کا غم نہیں, نماز پڑھنے کی خوشی ہے. سفر میں جا رہا تھا, نماز قضا ہونے کا ٹینشن تھا, جیسے تیسے وقت نکال کر تو نے نماز پڑھ لی. تو یہ نماز پڑھنا تجھے افسردہ نہ ہو. کاروبار کر رہا ہے, جھوٹ بولتا مال زیادہ مل جاتا, سچ بول دیا, نیکی کی تو نے, تجھے مال ملا کے نہ ملا لیکن نیکی کر کے تجھے خوشی نصیب ہو گئی. سرکار فرماتے جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے, اللہ اکبر, جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے, وساق کا سیئتک, اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے. جہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی, یا اللہ مجھ سے کیا یہ غلطی ہو گئی, میں نے کیوں کر دیا. اب نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے, نہ پینا اچھا لگ رہا ہے, نہ طبیعت میں قرار ہے, ایک بے چینی سی کروٹ بدل رہی. یا اللہ کیا ہو گیا مجھ سے, میں نے کیوں رب کی نافرمانی کی. آنسو جا رہے ہیں, کھانا اچھا نہیں لگ رہا اور طبیعت بے چین ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے اور تیری نیکی تجھے خوش کر دے, فانت مؤمن, جا تم مومن ہے. حضور نے اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دی. اب میں پوچھتا ہوں, آج نیکی چھٹ جانے پر خوشی ہوتی ہے اور گناہ کرنے پر غم نہیں ہوتا. نماز چھٹ گئی کوئی افسوس نہیں. مولانا دعا کریں ابھی 2 وقت کی شروع کیا ہوں 5 تک پہنچ جاؤں, یعنی 3 وقت کی جا رہی ہے, کوئی غم نہیں, کھا پی کے موج کر رہے ہیں. پکچر دیکھنے جا رہے ہیں, ارے کیا پکچر تھی, یعنی گناہ کر کے تم خوش ہو رہے ہو. اب تلاش کرو اپنا ایمان کتنا کمزور ہو گیا. پوری دنیا اس پر کوشش کر رہی ہے تمہارا پاکیزہ ذہن, تمہارا پاکیزہ کردار, تمہاری اچھی سوچ یہ بدل کر گناہوں کی بن جائے تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے. تمہیں ہلاک کرنے کے لیے تم سے دولت نہیں چھینی جا رہی, تم سے ایمان چھینا جا رہا ہے. اپنے ایمان کو خطرے سے نکالو, مضبوط ایمان اپنے اندر پیدا کرو. یہی چند کلمات خیر تھے جو مجھے آج آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا تھا. حالانکہ یہ موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش ہر ہفتے اگر میں بولوں اور 1 سال تک بولتا رہوں تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان والا موضوع مکمل نہیں ہو سکتا مجھ جیسے کم علم سے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج میرا پیغام آپ کو یہی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور یاد رکھیں ایمان ہی پر نجات کا دار و مدار ہے. ایمان کسی طرح سے بھی ہمارا ضائع نہ ہو, اس کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے یہ بھی فرما دیا, مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ بیوی بچے خاندان رشتہ دار اعزاء اقربا اور سارے انسانوں سے زیادہ اگر دل کے اندر نہیں, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. تو حضور سے سب سے زیادہ محبت کرو, اللہ پر کامل بھروسہ رکھو. اسی کے ساتھ ساتھ مبادیات جو ایمان ہے